ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن انسان ہونا بہتر ہے۔ انسان میں اخلاق ہونا بہترین ہے کہ زبان میں مٹھاس نہ بھی ہو، لیکن کڑواہٹ کا موجود نہ ہونا بہت ہی بہتر ہے۔ کہ ہم میں کوئی خاص ٹیلنٹ نہ ہو، لیکن ضرورت کے وقت خاموش ہو جانا بہتر ہے۔ ہم پریشان ہوں، اداس ہوں، مایوس ہوں، اور پھر امید کی طرف دوڑنا بہتر ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر نکلتا رہے گا، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر مطلب خشک ہوتے پودوں کو پانی دینا، پیڑ لگانا، ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، خوشی میں بلا حسد مبارکباد، پرندوں کو کھلانا، اور ان جیسی چھوٹی چھوٹی باتیں جن سے دوسروں میں خوشیاں بانٹی جا سکتی ہیں۔ جو شخص آپ کو کھونے کی کوشش کر رہا ہو، اس کی مدد کریں۔ حالات جیسے بھی ہوں، تم بس نکھرتے جاؤ۔ تمہاری نشو و نما تمہارے حالات کی محتاج نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ زندگی کی البم میں آخری تصویر آخری صفحے پر ہی لگے۔ لفظوں کو احتیاط سے لانا زبان پر، واپس نہ تیر پلٹیں یہ نکلے کمان سے۔ نہ جا بظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے۔ چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا۔ بندوں کے حقوق کا کفارہ تلاوتوں سے نہیں ہوتا۔ مرہم بس آسمانی اچھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے، سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں۔ الحمدللہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور شکر کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ ہمارا رب ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ والد کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کون کس درد سے گزر رہا ہے۔ کوئی بات کرے تو اچھی بات ہے، اور اگر نہ کرے تو اور بھی اچھی بات ہے۔ جس سے کچھ ملنے کی امید ہو، توقع ہو، یقین ہو، انسان اس کی طرف لپکتا ہے۔ مایوسی ایسا اندھیرا ہے جس کے پار کوئی چراغ جلتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ شوق پتھر کو بھی ہیرا بنا دیتا ہے۔ دل کی وہ سنتے سمجھتے ہیں جو محبت کی زندگی جیتے ہیں، وہ نہیں جو آقا بن کر رہنا پسند کرتے ہیں۔ پہلے کان نہیں دل سنتے تھے، زبان نہیں عمل بولتے تھے، اسی لیے ان کے بیڑے پار تھے۔ اپنا چہرہ دوسروں سے چھپانا آسان ہے، لیکن اپنی بے وقوفی کو چھپانا ممکن نہیں۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ جب تک ہم سے نعمتیں چھن نہیں جاتی، ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی۔ جن گھروں میں سکون نہیں، وہاں کوئی نہ کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام ہو رہا ہے۔ اللہ کی نافرمانی یہ بھی ہے کہ انسان گھر کے دوسرے لوگوں کو ان کا حق نہ دے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون ہے جسے اگر تم اڑنا سکھا دو تو وہ اڑ کر پھر تمہارے پاس لوٹ آتا ہے؟
وہ وہی ہے جس نے تمہارے پاس اپنی آزادی پائی ہو۔ ہم سب اپنے طریقے سے اپنے دل کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، خاموش رہ کر یا لوگوں سے دور رہ کر۔ تم سجدے میں کتنا وقت گزارتے ہو؟ سکون وہی ہے جہاں دل اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ اللہ دلوں کے حال سب سے بہتر جانتا ہے۔ سجدے سے اٹھا ہوا دل کبھی بے چین نہیں رہتا۔ بے شک دل کی گہرائیوں میں سکون اور روشنی اللہ کی یاد سے آتی ہے۔ انسان وقت کا مارا ہے۔ اسے من پسند شخص سے وقت مل جائے تو پوری دنیا اپنے دل میں سما لیتا ہے، اور جب اسے وقت نہ ملے تو خود کو خود میں دفن کر دیتا ہے۔ یا اللہ، ہم نے وہ سب کر لیا جو ہمارے بس میں تھا، اب جو ہمارے بس میں نہیں وہ تیرے حوالے ہے۔ بندہ اگر اپنے علم کے مطابق کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کے علم میں برکت ڈال دیتا ہے اور اسے ثابت قدم کر دیتا ہے۔ اللہ کی محبت کا بیج جس بندے کے اندر ڈلتا ہے اس کی زندگی میں ایمان کے ذائقے آنے لگتے ہیں۔ جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ خیر لاتی ہے۔ ہر صبر کرنے والے کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے تھوڑی دیر پہلے شیطان اندھیرے بڑھا دیتا ہے۔ سب سے زیادہ دیکھی گئی چیز خواب ہے، سب سے زیادہ بولا گیا لفظ کاش ہے۔ محمود درویش کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں یہ محسوس ہو کہ تم کسی ایسے شخص کے لیے پریشانی کی وجہ بن گئے ہو جس سے تم محبت کرتے ہو تو تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ۔ اگر وہ تمہیں تلاش کرے تو تم نے اس پر ظلم کیا، اور اگر تمہیں تلاش نہ کرے تو خاموشی سے چلے جاؤ۔ کبھی کبھی ہم انسان اللہ سے اپنی کم عقلی اور بے صبری میں اپنے بہترین نصیب کو بدل دینے کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی محسوس کر کے دیکھا ہے وہ رب کن کن طریقوں سے آپ کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے؟ اپنے لیے اپنے اندر ہی ایک وطن تخلیق کیجیے تاکہ کسی کے جانے سے آپ غریب الوطن نہ ہو جائیں۔ اللہ گزرا ہوا وقت نہیں دیکھتا، آپ کا لوٹ آنا دیکھتا ہے۔ اگر آپ آج اللہ کی طرف ہیں تو کل کی خطائیں آپ کی پہچان نہیں۔ مصروف رہنے کا انداز تمہیں تنہا نہ کر دے۔ رشتے فرصت کے نہیں توجہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ آپ وقتی کسی کو اچھے لگ سکتے ہیں، مگر آپ مستقل کسی کو پسند رہیں یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ مصیبت اگر انسان کو دولت مند نہیں تو عقل مند ضرور بنا دیتی ہے۔ زندگی خود راستے بناتی ہے، راستے زندگی نہیں بناتے۔ زندگی ریاضی کا سوال نہیں جس کا جواب معلوم ہو سکے۔ جب تم کسی کو اپنا دوست بناؤ تو اپنے دل میں ایک قبرستان بنا لو جہاں تم اس کی برائیاں دفن کر سکو۔ آپ جس شخص سے بھی ملتے ہیں اس میں 2 بٹن ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا بٹن
دوسرا برائی کا۔ یہ اب آپ کا اختیار ہے کہ آپ کون سا دباتے ہیں۔ زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کے جنازے میں ضرور شامل ہوا کریں اور دیکھا کریں کہ وہ کتنی زمین اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ جتنا تم بغیر کسی بدلے کے دو گے اتنا ہی تمہیں بغیر کسی امید کے رزق ملے گا۔ ان لوگوں سے جڑ جائیں جو آپ کے وجود پر یقین رکھتے ہیں، آپ کو آپ کی قدر دیتے ہیں، آپ سے بات کرنے کی ہزار وجوہات ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ آپ کے لیے دوستی کے دھاگے بنتے ہیں۔ جب تم اللہ سے بات کرتے ہو تب وہ آپ سے بات کرتا ہے، مگر اللہ کو سننے کے لیے کان نہیں دل چاہیے۔ پریشانی سے حالات نہیں بدلتے، لیکن اللہ کی رضا میں خوش رہنے سے دل ضرور بدل جاتا ہے۔ مصیبتیں دیکھتی ہیں ہم کو اور ہم مسلسل رب کو دیکھے جا رہے ہیں۔ دنیا میں سخت ترین سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو اپنے ذکر سے روک لے۔ دولت نہیں، اچھی صحبت آپ کو خوش رکھتی ہے۔ اے اللہ، ہم اپنے آنے والے دن تیرے سپرد کرتے ہیں، جن کے چھپے راز ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جنہیں قرآن کی آیتیں یاد ہو انہیں لوگوں کی باتیں یاد نہیں ہوتی، جن کے دل قرآن کی آیتوں سے مطمئن ہو انہیں لوگوں کی باتوں سے تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ کے دربار میں حاضر تو سبھی ہوتے ہیں، مگر الگ الگ راستوں سے۔ کچھ لوگ دکھ کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں، کچھ صبر اور شکر کے دروازے سے۔ ہمارا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا۔ ہر شخص دنیا کی آسائشوں سے محروم ہونے کی وجہ سے ہی غمگین نہیں رہتا۔ کچھ بندے اپنا ایمان اور رب سے تعلق کمزور پڑنے پر بھی غمگین ہو جایا کرتے ہیں، اور یہ غم ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں طوفان کی طرح آتے ہیں اور خاموشی کی طرح چلے جاتے ہیں، مگر ان کے نشان ہمیشہ کے لیے چھوٹ جاتے ہیں۔ جب کوئی نہ پوچھے کہ تم ٹھیک ہو تب اللہ سے کہو، کیونکہ وہ پوچھنے سے پہلے ہی جانتا ہے۔ تھکاوٹ صرف جسم کی نہیں ہوتی، کبھی کبھی روح بھی تھک جاتی ہے مسکراتے مسکراتے۔ جو شخص سب کا درد سمجھے اس کا اپنا درد کوئی نہیں سمجھتا، اور یہ شخص دنیا کا سب سے تنہا انسان ہوتا ہے۔ رشتے ٹوٹتے نہیں، بس اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ دونوں ہاتھ ان کو اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتے ہیں۔ اللہ نے جب بھی کچھ چھینا پہلے سینے میں اتنی جگہ بنائی کہ جو آنے والا تھا وہ سما سکے۔ کچھ زخم اس لیے نہیں بڑھتے کہ ہم انہیں بھولنا نہیں چاہتے، وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے محبت کی تھی۔ خاموش رہنا کمزوری نہیں، کبھی کبھی خاموشی ہی سب سے بڑا جواب ہوتا ہے۔
محبت میں ہارنا بھی ایک طرح کی جیت ہے، کم از کم تم نے محسوس کرنا تو سیکھا۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ لگانا ہو تو رات کے اندھیرے میں اس کا نام لو، دل خود بخود روشن ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ سب سے مضبوط ہوتے ہیں جو ٹوٹ کر بھی کسی کو نہیں بتاتے۔ زندگی میں سب سے مشکل کام اپنے آپ کو معاف کرنا ہے، دوسروں کو معاف کرنا اس کے بعد آسان لگتا ہے۔ جو تمہاری پرواہ کرے بغیر کسی وجہ کے، اسے سنبھال کر رکھو۔ یہ لوگ دنیا میں بہت کم ملتے ہیں۔ درد نے جب حد سے بڑھنا چاہا، اللہ نے اندر سے ایک آواز بھیجی، ابھی نہیں، یہ میرا بندہ ہے۔ کچھ دعائیں الفاظ میں نہیں ہوتی، وہ آنکھوں سے نکلتی ہیں اور سیدھی اللہ تک پہنچتی ہیں۔ جو تمہیں تمہاری غلطیوں کے باوجود اچھا سمجھے، وہ صرف انسان نہیں، اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ کچھ باتیں سمجھ آتی ہیں کہ جو ملا وہ کافی تھا، ہم نے ہی قدر نہیں کی۔ سب سے تنہا وہ نہیں جس کے پاس کوئی نہ ہو، سب سے تنہا وہ ہے جس کے پاس سب ہو مگر کوئی سمجھے نہیں۔ اللہ سے مانگتے وقت یہ مت سوچو کہ مانگنے کے قابل ہو یا نہیں، وہ دینے کے لیے تمہاری اہلیت نہیں دیکھتا، اپنی رحمت دیکھتا ہے۔ زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہے جب کوئی تمہاری بات سنے، بغیر فیصلہ کیے، بغیر مشورہ دیے، بس سنے۔ جو چیز تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دے، وہی تمہیں سب سے زیادہ مضبوط بنائے گی، بس تھوڑا اور صبر کرو۔ کچھ لوگ ملتے ہیں صرف اس لیے کہ تمہیں یہ یاد دلا سکیں کہ اچھے لوگ ابھی بھی ہوتے ہیں۔ رات کا اندھیرا کتنا بھی گہرا ہو، صبح کی اذان اس اندھیرے کو چیر کر ہمیشہ آتی ہے۔ جو شخص تمہاری خاموشی میں تمہارا درد پڑھ لے، اس سے کبھی دور مت جانا۔ ٹوٹے ہوئے لوگ سب سے خوبصورت روشنی دیتے ہیں، کیونکہ ان کی دراڑوں سے اللہ کا نور چھن کر آتا ہے۔ محبت کا سب سے سچا لمحہ وہ ہے جب تم کسی کی خوشی کے لیے اپنی خواہش چھوڑ دو، بغیر بتائے۔ جو لوگ تمہیں مشکل وقت میں چھوڑ جائیں، ان کو دعا دو، کیونکہ اللہ نے انہیں ہٹا کر تمہارے لیے جگہ بنائی ہے۔ سجدے میں جاؤ جب دل بھاری ہو، زمین پر ماتھا رکھتے ہی آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ آخر میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر ابھی ٹھیک نہیں ہوا تو ابھی آخر نہیں آیا، یقین رکھو۔ کبھی کبھی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی ایک عجیب سی بے چینی رہتی ہے۔ وہ روح کی پکار ہوتی ہے کہ اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ جو لوگ ہر بات پر تمہاری حوصلہ افزائی کریں، انہیں عمر بھر سنبھالو، یہ دنیا میں سب سے نایاب ہوتے ہیں۔ درد کو چھپانا سیکھ لیا، مسکرانا سیکھ لیا، اکیلے رہنا سیکھ لیا، بس یہ نہیں سیکھ سکے کہ کسی سے مدد کیسے مانگے۔ اللہ کا سب سے بڑا انعام کوئی چیز نہیں، وہ اطمینان ہے جو دل میں اترتا ہے جب تم اللہ پر بھروسہ کر لو۔
سب سے مشکل دعا وہ ہوتی ہے جو آنسوؤں میں ڈوبی ہو، مگر اللہ کے نزدیک وہی سب سے قبول ہوتی ہے۔